بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرطبہ کے عیسائی رات کے طوفان کے خوف سے گھروں کے اندر چھپے ہوئے میٹھی نیند سو رہے تھے کہ انہوں نے پیہم اللہ اکبر کے نعروں کی دل دہلانے والی آوازیں سنی۔ وہ نہایت حیران ہوئے اور خوفزدہ بھی تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کا قاصد آیا تھا اور اس نے صلح کا پیغام دیا تھا جسے قلعے دار نے مسترد کر دیا تھا۔ انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمان پورے ایک سال بھی قلعے کا محاصرہ کیے پڑے رہیں گے تب بھی اسے فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن آج جب انہوں نے قلعے کے اندر ہی تکبیروں کی آوازیں سنی تو سب بھول گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بارکوں پر حملہ کر کے ان عیسائیوں کو قتل کر رہے ہیں جو وہاں چھپے ہوئے تھے، اور بجائے امان چاہنے کے وہ قتال چاہ رہے تھے۔ اب آفتاب طلوع ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور چونکہ اس وقت مطلع صاف ہو چکا تھا، اس لیے صبح کی دلفریب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تھی اور اس روشنی میں دور دور تک کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہی بارکوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا۔ عیسائی اپنی جانیں بچانے کے بجائے اسلام کی مخالفت پر اتر آئے تھے، لیکن ان پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا تھا کہ وہ ان کے سامنے آتے ہی ایسے ہچکچانے لگے جیسے انسان شیروں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے اور پسو پیش کرتا ہے۔ ان کے اس طرح ڈرنے اور ہچکچانے سے مسلمان اور بھی شیر ہو گئے تھے اور وہ انہیں جہاں تہاں قتل کر رہے تھے۔ عیسائی سپاہی پہلے پورے جوش سے سامنے آئے، لیکن اب چیخ و پکار کر رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے اوروں کو بلا رہے تھے۔ زخمی لوگ بری طرح سے کراہ رہے تھے اور ان کی آوازوں سے تمام قلعہ گونجنے لگا تھا۔ قلعے دار بھی شور و ہنگامہ سن کر اپنے محل سے باہر نکل آیا۔ اس نے قصر کے پہرے داروں سے دریافت کیا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے، سپاہی کیوں چیخ رہے ہیں؟ پہرے داروں کے جمع دار نے کہا، حضور، معلوم ہوا ہے کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس آئے ہیں۔ قلعے دار فرتے حیرت و خوف سے چونک پڑا۔ اس نے متعجب ہو کر کہا، مسلمان گھس آئے ہیں اور قلعے میں؟ جمع دار، جی ہاں حضور۔ قلعہ دار، کیا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں حضور۔ قلعہ دار، پھر کیسے معلوم ہوا؟ جمع دار، ابھی ایک سپاہی بارکوں سے بھاگ کر آیا تھا، وہ کہتا تھا۔ قلعہ دار، کیا اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے؟ جمع دار، جی ہاں حضور، وہ کہتا ہے کہ مسلمان بارکوں پر حملہ کر کے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ قلعہ دار، لیکن مسلمان قلعے کے اندر آئے کیسے؟ جمع دار، حضور، وہ تو جن ہیں اور جنوں کو کہیں بھی آنا جانا کیا مشکل ہے؟ قلعہ دار، بے شک ان کو جن ہی کہا جا سکتا ہے۔ نہ معلوم کس قسم کے لوگ ہیں، نہ مرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جمع دار، حضور، جلدی وہاں تشریف لے چلیے جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ قلعہ دار، ضرور چلوں گا، تم اپنے ماتھے سپاہیوں کو جمع کر لو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ جمع دار، بہتر جناب۔ قلعہ دار چلا گیا اور جمع دار نے اپنے ماتھے سپاہیوں کو ڈھونڈ کر اکٹھا کیا۔ تھوڑی دیر میں قلعہ دار آ گیا۔ اس نے آتے ہی دریافت کیا، کہو تمہارے سپاہی جمع ہو گئے؟ قلعہ دار، آؤ تم سب میرے ہمراہ چلو۔ جمع دار، چلیے حضور۔ قلعہ دار ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ محل سے باہر نکل کر یہ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فصیل کی طرف چلے۔ اس وقت آفتاب نکل آیا تھا اور دھوپ تمام بھیگی چیزوں پر پھیلنے لگی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اپنے لشکر کے کئی حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ بارکوں کے سپاہیوں سے مقابلہ کر رہا تھا، دوسرا برجوں سے آنے والوں سے لڑ رہا تھا اور تیسرا بکھرے ہوئے کفار سے جنگ کر رہا تھا جو ظلم و بربریت کے تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے جو بھی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا مسلمانوں کی تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ کفار کی دلیری، قوت، کثرت کچھ بھی ان کے کام نہیں آ رہی تھی۔ مسلمان شیروں کی طرح ان پر چھپٹ چھپٹ کر حملے کر رہے تھے اور ان کی تلواریں انہیں چیر پھاڑ رہی تھیں۔ مسلمانوں کے کپڑے، ہتھیار، زین سب پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ خون کے فوارے انہیں سرخ رنگ میں رنگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر مسلمان خون کے دریا میں غوطہ لگا کر آیا ہو۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ادھر ادھر پھر رہے تھے، جس طرف جاتے اسی طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتیں۔ جگہ جگہ لاشوں پر لاشیں بچھی پڑی تھیں۔ اب بارکوں میں سے عیسائی باہر نکل آئے تھے اور وہ بھی موت کی لڑائی لڑنے لگے تھے۔ وہ پیدل تھے اور مسلمان سوار۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم، لیکن ان کفار میں مسلمانوں کا جوش و جذبہ نہیں تھا، نہ ہی جرأت و ہمت تھی۔ عیسائی چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مار ڈالیں یا انہیں قلعے سے باہر نکال دیں، مگر یہ ان کی طاقت سے باہر تھا۔ اگرچہ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے مگر بہت کم،
لیکن عیسائی جلدی جلدی اور کثرت سے مر رہے تھے۔ عیسائی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، زخمی بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ شہری عیسائی شور کر کے لڑنے والوں کی ہمتیں بڑھا رہے تھے۔ ان کی مختلف آوازوں سے قلعہ گونج رہا تھا۔ چونکہ رات بھر زور و شور سے بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے پانی ابھی تک نالیوں اور خون کا دریا لہریں لینے لگا تھا، اور اس دریا کو دیکھ دیکھ کر عیسائی اور بھی سہم گئے تھے۔ چونکہ اب دن بہت چڑھ آیا تھا اور شور و ہنگامہ بھی زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے قریب قریب تمام عیسائی گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر اس جگہ آتے جاتے تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی دم بخود ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کہیں ہنگامہ دار و گیر بلند تھا، اس وقت قلعہ دار بھی بہت سے سواروں کو لے کر آ گیا، اور اس نے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جناب مغیث الرومی کے دستے پر ہوا۔ انہیں جوش آ گیا اور انہوں نے ہر جگہ سنبھل سنبھل کر پرشور نعرہ بلند کیا۔ ان نعروں کی آواز سے عورتیں اور بچے اچھل پڑے۔ لڑنے والے ڈر گئے اور نہ لڑنے والے مرد سہم گئے۔ مسلمانوں نے نعرہ لگاتے ہی زور و شور سے حملہ کیا اور عیسائیوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جناب مغیث الرومی کے دستے نے قلعے دار کے ساتھ 2000 سوار تھے۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، مگر مسلمان جو قلت اور کثرت کی پرواہ نہ کیا کرتے، نہایت جرت و بہادری سے لڑنے لگے۔ ان کی بے پناہ تلواریں سر و تن کے فیصلے کرنے لگیں۔ موت بڑی تیزی سے روحیں قبض کرنے لگی اور جنگ کے شعلے بھڑک کر دور تک پھیل گئے۔ تمام عیسائیوں کو مسلمانوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان نہ مرتے ہیں نہ قلعے سے باہر نکلتے ہیں، بلکہ ایک جگہ جمع ہوئے نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے، اور جو کوئی بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا اسے کاٹ ڈالتے تھے۔ مسلمانوں کی تلواروں میں سے انہیں موت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نہایت زور و شور سے حملہ کیا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر وہ بپھرے ہوئے شیروں کو روک نہ سکے۔ مسلمانوں کا جس طرف رخ ہوتا پشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے، صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مزید 1 گھنٹہ اور مسلمان اسی طرح لڑتے رہے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان امان چلانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیں۔ جس وقت انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو تمام شہریوں نے اپنی گرفتاری کا سوچ کر رونا اور فریاد کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آہ و بکا کی آوازیں سن کر عیسائیوں کی رہی سہی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں۔ وہ حسرت بھری نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ مسلمان ان نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اب ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر رحم کی التجائیں کرنے لگے۔ مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی۔ کچھ لوگ گرفتاریوں میں لگ گئے اور کچھ جناب مغیث الرومی کے دستے کی مدد کے لیے بڑھے۔ کفر کے قلعے پر پرچم اسلام۔ مسلمان چونکہ ساری رات کے بھیگے ہوئے جاگتے اور سفر کرتے رہے تھے اور پچھلی رات سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس لیے تھک کر چور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب مغیث الرومی کو اندیشہ ہوا کہ زیادہ عرصے تک بھیگے کپڑے پہنے رہنے سے کہیں مسلمانوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے سر دست انہیں تعاقب کرنے سے روک دیا۔ جب تمام مسلمان اور سارے قیدی ایک جگہ جمع ہو گئے تب جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو کپڑے بدلنے کو کہا، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ تمام مسلمانوں کے کپڑے خیموں میں تھے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر جناب مغیث الرومی نے 500 آدمیوں کو اسلامی خیموں میں بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ خیمے اکھیڑ کر مع تمام سامان کے لدوا لائیں، اور باقی کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد خیموں کا تمام سامان منتقل ہو کر وہاں آ گیا اور مسلمانوں نے صاف اور دھلے ہوئے کپڑے پہنے۔ فصیل کے قریب ہی خیمے کھڑے کر دیے گئے۔ قیدیوں کو خیموں کے درمیان میں رکھا گیا اور 250 آدمی پہرے پر مقرر کر کے باقی سب آدمیوں کو سونے کی ہدایت کی گئی اور وہ خیموں میں جا کر سو گئے۔ جناب مغیث الرومی کے ہمراہیوں نے آرام کیا اور ظہر کے وقت اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا اور وہ سب قلعے کا جائزہ لینے چلے۔ امامن بھی قلعے کے اندر آ گیا اور وہ اپنا مکان اور دیگر سامان دیکھنے لگا تھا۔ اس کا مکان محفوظ تھا۔ وہ جناب مغیث الرومی علیہ الرحمہ کے پاس اس وقت آیا جب وہ قلعے کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جناب مغیث الرومی، میں قلعے کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ امامن، ابھی آپ کو ایک مقام گرجا فتح کرنا باقی رہ گیا ہے۔ جناب مغیث الرومی، ہم معبد گاہوں پر حملہ نہیں کرتے۔ امامن، لیکن وہاں دشمن چھپے ہوئے اور لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ قلعہ دار 400 سپاہیوں کو لے کر وہاں چھپا ہوا ہے۔ جناب مغیث الرومی، بہت خوب، مجھے تو لگا تھا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ امامن، وہ بھاگا نہیں تھا بلکہ گرجے میں پناہ لے کر جنگ کی دھمکی دے رہا ہے۔ جناب مغیث الرومی،
اچھا بتاؤ گرجا کہاں ہے؟ امامن: چلیے۔ جناب مغیث الرومی 500 سپاہیوں کا دستہ لے کر امامن کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چند راستوں اور گلیوں کو طے کر کے ایک عظیم الشان گرجے کے سامنے جا پہنچے۔ یہ گرجا نہایت بلند اور خوبصورت تھا۔ اس کی چار دیواری اتنی اونچی تھی کہ قلعے کے اندر ایک اور قلعہ لگتا تھا۔ جناب مغیث الرومی نے اس کی فصیل کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے کہا: عیسائیوں، یہ گرجا ہے، معبد گاہ کہلاتا ہے۔ تمہیں اس جگہ آ کر چھپنا مناسب نہیں، لیکن اب جب کہ تم آ کر چھپ گئے ہو تو تم کو امن اور پناہ دیتا ہوں۔ تم ہتھیار ڈال دو اور گرجے سے چپ چاپ نکل کر جہاں جانا چاہے چلے جاؤ، کوئی تم سے تعرض نہ کرے گا۔ قلعے دار فصیل پر آیا اور اس نے کہا: ہم اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا ایک بھی آدمی زندہ ہے۔ جناب مغیث الرومی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ حملہ کر دیں۔ مسلمان بڑھے تو عیسائیوں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی۔ بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ جناب مغیث الرومی کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ وہ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں ڈھال لے کر دروازے کی طرف بڑھے۔ انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمان غضب سے بھر کر آگے بڑھے اور انہوں نے ڈھالوں کو آگے کر لیا۔ عیسائیوں نے پوری شدت سے تیر چلانے شروع کیا، مگر جانباز سرفروش مجاہدین اسلام نے تیروں کی مطلق بھی پرواہ نہ کی۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ عین فصیل کے قریب آ گئے۔ جناب مغیث الرومی نے آگے بڑھ کر پھاٹک کو مارا تو 50-60 مسلمانوں نے ایک ساتھ نیزوں کے وار اور بہت زور سے دھکے مارے۔ دروازہ بہت مضبوط تھا مگر ٹوٹ گیا۔ مسلمان تلواریں سونت کر قلعے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ عیسائی فصیل سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور صفیں قائم کر کے مقابلے پر آمادہ نظر آئے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھتے ہی ان پر جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے جوان مردی سے مقابلہ کیا، تلواریں چلنے لگیں اور سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ چونکہ بہت سے مسلمان زخمی تھے اس لیے وہ جوش سے بھرے ہوئے حملہ کر رہے تھے۔ انہوں نے متواتر حملے کر کے عیسائیوں کی ایک صف کا مکمل خاتمہ کر دیا اور اب دوسری صف سے لڑائی کرنے لگے۔ عیسائی بھی بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے مگر وہ مسلمانوں کا جانی نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ مسلمان پوری طرح جذبہ جہاد سے بھرے نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کر رہے تھے۔ جناب مغیث الرومی علیہ الرحمہ کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ ہر حملے پر علم کو حرکت دیتے تھے اور ہر حملے میں عیسائیوں کو مار رہے تھے۔ اس طرح بہت سارے عیسائیوں کو انہوں نے خود ہی مار ڈالا۔ لڑتے لڑتے وہ قلعے دار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ قلعے دار انہیں دیکھ کر ہنسا اور بولا: مسلم سردار، آخر تمہاری موت تمہیں میرے سامنے کھینچ لائی۔ جناب مغیث الرومی اس کی بات نہ سمجھ سکے اور پوچھا: کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پناہ چاہیے؟ قلعے دار نے مغرورانہ انداز میں کہا: میں تم کو معاف کر سکتا ہوں اگر تم قلعے سے باہر چلے جانے کا وعدہ کرو۔ آخر قلعے دار نے حملہ کر دیا۔ جناب مغیث الرومی نے حملہ روک کر پورے جوش سے حملہ کیا اور پوری قوت سے وار کیا۔ ان کی تلوار قلعے دار کی ڈھال کاٹ کر اس کی پیشانی پر جا پڑی اور پیشانی توڑ کر پیچھے تک اتر گئی۔ اس نے دلدوز آہ کی اور گرا۔ اب جناب مغیث الرومی نے پلٹ کر دیکھا تو مسلمانوں نے تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر ڈالا تھا، ایک شخص بھی زندہ نہ بچا۔ جناب مغیث الرومی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب اپنا دستہ لے کر گرجے کی عمارت کی طرف چلے۔ جب وہاں لڑنے والا کوئی عیسائی نہ ملا اور بالکل اطمینان ہو گیا تب واپس لوٹے۔ وہ خود ماں سردار ان کے مجاہدین محل کے سامنے والے میدان میں خیمہ زن ہو گئے۔ اس طرح سے قرطبہ کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح ہوا۔